میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑے عاشق رسول حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بیداری میں 75 بار 75 ٹائمز رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی تحریر فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حجر اسود کے پاس سو رہا تھا کہ میں نے ایک ہولناک خواب دیکھا جس کی وجہ سے مجھ پر بہت زیادہ گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ پھر میں ایک قریشی کاہن یعنی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس آیا اور بتایا کہ میں نے رات خواب میں ایک درخت دیکھا جس کی اونچائی آسمان تک اور شاخیں مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اتنا بڑا میں نے درخت دیکھا، اونچائی آسمان تک، شاخیں مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس درخت سے نکلنے والے نور کی چمک دمک سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اس کے سامنے عرب و عجم سجدہ ریز ہیں، اس کی عظمت، نور اور بلندی میں ہر آن اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ خواب حضرت عبد المطلب بیان کر رہے ہیں، میں نے ایسا درخت دیکھا جس میں سے نور چمک رہا، سورج سے 70 گنا زیادہ چمکدار، عرب و عجم اس کے آگے سجدہ ریز، ہر آن اس کی عظمت، نور اور بلندی میں اضافہ ہو رہا۔ ایک لمحہ وہ چھپ جاتا ہے تو دوسرے ہی لمحے ظاہر ہو جاتا ہے۔ قریش کی ایک جماعت اس کی شاخوں سے چمٹی ہوئی ہے،
جبکہ دوسری جماعت اسے کاٹنا چاہتی ہے۔ جو ہی یہ جماعت اسے کاٹنے کے لیے قریب پہنچی تو ایک نوجوان نے انہیں پکڑ لیا۔ اس جیسا حسن و جمال کا پیکر اور نظافت و خوشبو سے معطر نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اس خوب روح یعنی خوبصورت نوجوان نے اس جماعت کے لوگوں کی کمریں توڑ ڈالیں اور آنکھیں نکال دیں۔ میں نے درخت کا پھل لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر کچھ نہ لے سکا۔ بالآخر میں نے پوچھا اس کا پھل کون لے سکتا ہے؟ جواب ملا صرف وہ لوگ جو مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ پھر خوف زدہ حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کاہن کے چہرے کو دیکھا تو اس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ آپ نے خواب بیان کیا، اس کاہن کا رنگ اڑ گیا۔ پھر اس نے تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری پشت سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا اور ایک مخلوق اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اس سے وابستہ ہو جائے گی۔ سمجھ گئے حضرت عبد المطلب کا خواب کیا تھا اور تعبیر کیا تھی؟ جی ہاں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نور کو خواب میں دیکھا وہ 12 ربیع الاول شریف بمطابق 20 اپریل 571 سنہ عیسوی بروز پیر صبح صادق کی روشن و منور سہانی گھڑی میں ہمارے پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور بن کر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت اس سہانی گھڑی کو یاد کر کے کیا کہتے ہیں؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتے ہی ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ کعبے کو وجد آ گیا، میرے محبوب کی آمد تھی، جھک گیا کعبہ، دبدبہ آمد کا تھا۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، 14 کنگرے گرے، آتش کدہ ٹھنڈا ہوا، سٹ پٹا شیطان گیا، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آج کچھ بچپن کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا خیال؟ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ آقا دو جہاں رحمت عالمیہ محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نور نظر و لخت جگر کو دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شرف پایا۔ ان کے بعد آپ کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی۔ اور جن خوش نصیب بیبیوں نے پیارے آقا علیہ السلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا ان میں حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک نام بھی شامل ہے۔ اور ایک اور بات، جس مقدس بی بی نے، خوش قسمت بی بی نے ہمارے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا، ان تمام کو دولت ایمان نصیب ہوئی۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایمان کی دولت بھی ملی اور محبوب کے صدقے میں بڑی ہی برکتیں بھی ملی۔ مثلا علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جایا کرتے،
کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہوئی۔ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شیر خاری کے معجزات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے مجھ میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ میرا بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میری ہمراہی قافلے والے جو تھے وہ بھی تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا اور یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ قبیلہ بنی سعد کی عورتوں نے دودھ پلانے کے لیے گھر گھر جا کر بچوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ان تمام عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بچے مل گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ کو دودھ پلانے کے لیے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد بالآخر بی بی حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی۔ دکھ درد کے مارے مایوس نہ ہوں، کیوں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی بڑی وسیع ہے۔ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اداس و پریشان تھیں۔ بالآخر ان کی سوئی قسمت جاگ اٹھی اور سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اچھا کیا منظر تھا، بی بی حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے بی بی حلیمہ آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دودھ سے بھی زیادہ سفید، اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے، مشک و عنبر کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا تھا، پشت کے بل آرام فرما تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، میں نے چاہا کہ آپ کو نیند سے بیدار کروں، مگر میں تو آپ کے حسن و جمال ہی میں کھو گئی، میں دیکھتی رہ گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینہ مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو آپ کے چہرہ انور پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، جب میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا آپ مسکرائے اور آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے میری طرف نظر کی، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، آپ کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ میں نے شوق محبت میں آپ کی دونوں چشمان کرم کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں ان کے چہرے کو یاد کر، دیکھیں جن کو عشق ہے نا، محبت ہے، وہ محبوب کی اس محبت کی باتوں کو پڑھ کے سن کے ان کی آنکھیں جب وہ دیدار کے لیے بےتاب ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوبصورت نقشہ بیان کیا، کہتے کاف گیسو، گیسو بتاؤں میرے محبوب کے کیسے ہیں، کاف ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، ہائے کاف ہا یا عین ساد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اور پھر یہ یقیناً اللہ عز و جل کا فضل عظیم ہی تھا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کی سوئی قسمت جاگی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش میں آ گئے، اور جیسے گود میں لے کر چلیں، اپنے خیمے میں لا کر جب آپ کو دودھ پلانے بیٹھیں تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا، اور
خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالمیان نے اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ اور ادھر اونٹنی کو دیکھا، اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور رات بھر سکھ اور چین کی نیند سونا نصیب ہوا۔ حلیمہ سعدیہ کا شوہر سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، حلیمہ تم بہت ہی مبارک بچہ لے کر آئی ہو۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید تھی۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر، حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر۔ کاش ہم بھی کہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں حبیب خدا آ گئے ہیں، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان کو اپنی آمد کا شرف بخشا، ہر طرف بہار آ گئی۔ آپ کے وجود مسعود کی برکتوں سے نہ صرف حلیمہ سعدیہ نے حصہ پایا، ان کے جانوروں نے بھی آپ سے خوب برکتیں حاصل کی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب حضور علیہ السلام کو لے کر ہم جب مکہ شریف سے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر خرید لیا؟ یعنی پوچھتی، حلیمہ مکے گئی تھی، سواری بدل کے لے آئی ہے؟ کہ سواری نہیں بدلی بلکہ سوار برکت والا آ گیا ہے۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، حلیمہ سعدیہ کہتی، میری بکریاں جن کے تھن خشک ہو چکے تھے ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتی ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے۔ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ ہی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اپنے مویشی اسی چراگاہ میں چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ تو برکت تھی مدینے والے مصطفیٰ کی، یہ تو برکت تھی نور نبوت کی، یہ تو برکت تھی مصطفیٰ جان رحمت کی، اور جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اور پھر امیر علیہ سنت کیوں نہ کہیں کہ شاہ جن و بشر خیر سے میرے گھر، شاہ جن و بشر، اے جن و انسانوں کے سردار آقا، شاہ جن و بشر خیر سے میرے گھر، تیرے آئیں قدم تاجدار حرم، دور ہوں آفتیں دیجئے راحتیں، ہو نگاہ کرم تاجدار حرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے نرالی تھی۔ جسم شریف کا بڑھنا دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ دن بھر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک میں اتنی نشو و نما اور توانائی آ جاتی جتنی عام طور پر بچوں میں ایک مہینے میں آتی تھی۔ اب ایک دن میں اتنی توانائی اور نشو و نما آ جاتی۔ اور حضرت سیدنا امام عبداللہ رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 2 مہینے کی ہوئی تو بچوں کے ساتھ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ 3 ماہ ہوئی عمر تو اٹھ کر کھڑے ہونے لگے۔ جب 4 ماہ عمر مبارک ہوئی تو دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے۔ آئے حلیمہ مقدر تیرے جس گھر میں میرے محبوب چلے، اللہ اللہ،
5 माह की उम्र मुबारक हुई तो चलने फिरने की पूरी कुव्वत हासिल कर चुके थे। जब उम्र मुबारक 6 माह की हुई तो तेज चलना शुरू फरमा दिया। 7 माह को पहुंची तो हर तरफ अच्छे तरीके से दौड़ते थे। और जब 8 माह के हुए तो यूं कलाम फरमाते कि बात अच्छी तरह समझ में आ जाती। 9 माह की उम्र में फसी बातें करना शुरू फरमा दी। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 10 माह की हो गई तो बच्चों के साथ तीर अंदाजी में सबकत ले जाते और फरमाते, ऐ नफ्स तुझे खुदा भलाई दे, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। इन्हीं अय्याम में आपसे लोगों ने पूछा तुम कौन हो? 10 महीने की उम्र, 10 महीने की उम्र, लोगों ने पूछा तुम कौन हो? फरमाया मैं ताकत के एतबार से एक मजबूत तरीन अरब हूं, नेज़ाबाजी में इन सबसे ज्यादा बहादुर हूं और सबसे आला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मिलाद किसे कहते हैं? मेरे महबूब ने 10 माह की उम्र में अपना मिलाद बयान फरमाया। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम, उठते बूटों की नशो नुमा पर दुरूद, खिलते गुंचों की नकहत पे लाखों सलाम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नासरीन, महबूब की मोहब्बत बढ़ाने के लिए आइए मजीद प्यारी प्यारी बचपन की अदाएं सुनते हैं। और जिस महबूब की बचपन की मिसल कोई नहीं, उसकी जवानी की मिसल क्या होगी? हाय सरदार मक्का मुकर्रमा सुल्तान मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र के इब्तदाई हिस्से में पैदा होते ही जो कलाम फरमाया वो अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, ये था। आपको फरिश्ते झूला झुलाते थे। हाय हाय, जिसका झूला फरिश्ते झुलाएं, जिस महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये कि झूले में गहवारे में चांद से बातें करते, चांद आपको लोरियां देता, चांद आपसे बातें करता, आप उंगली का इशारा करते, जिधर इशारा करते चांद उधर झुक जाता था। और मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का क्या कहना कि बच्चों की आदत के मुताबिक कभी भी आपने कपड़ों में बोलो बुराज नहीं फरमाया, बल्कि हमेशा एक मुअय्यन वक्त पर रफ़ा हाजत फरमाते। मैल से किस दर्जा सुथरा है वो पुतला नूर का, है गले में आज तक कोरा ही कुर्ता नूर का। और फिर जब से आपने गुफ्तगू का आगाज फरमाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े बगैर किसी चीज की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया और ना ही बाएं हाथ से कभी कोई चीज ली। अल्लाह अल्लाह, इस सुन्नत को, इस अदा को भी अपनाए ना है। और फिर बीबी हलीमा सादिया कहती हैं, दौरान शीर खार की यानी दूध पीने की उम्र में आपकी देखभाल में मुझे बहुत आराम और आसाइश थी। जब मैं आपको नहलाना चाहती तो गैब से कोई मुझ पर सबकत ले जाता है। आप दीगर बच्चों की तरह ना चीखते चिल्लाते, ना गिरियाज़ारी फरमाते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते, फजले पैदाइशी पर हमेशा दुरूद, खेलने से कराहत पे लाखों सलाम। और रोजाना एक नूर आफताब की मानिंद, अल्लाह अल्लाह, सुनो मेरे महबूब के बचपन की बात, रोजाना एक नूर आफताब की मानिंद सरकारे दो जहां मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढांप लेता, फिर छट जाता। आय हाय, हजरत बीबी हलीमा सादिया फरमाती हैं, एक रोज सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी गोद में थे कि चंद बकरियों का गुजर हुआ। उनमें से एक बकरी आई और जल्दी से अपना माथा जमीन पर रखा, यानी जैसे सजदा किया। फिर हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम के सर अक़दस को बकरी ने बोसा दिया, सजदा किया, बोसा दिया, फिर वो बकरी वापस चलेगी। चांद शक हो, चांद शक हो, पेड़ बोले
جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کی ادائیں کتنی خوبصورت تھیں، اور بسم اللہ شریف کا تذکرہ سنا کہ جب سے جو ہے وہ کلام کا آغاز فرمایا اللہ کا نام لیا، تو یہ ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت اگر بنا لے، اس سے کام میں برکت بھی ہوتی ہے، اور جس کام کی ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ نامکمل رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا کھانے، کھلانے، پینے، پلانے، رکھنے، اٹھانے، دھونے، پکانے، پڑھنے، پڑھانے، چلنے، گاڑی وغیرہ چلانے، اٹھنے، اٹھانے، بیٹھنے یا بٹھانے، بتی جلانے، پنکھا چلانے، دسترخوان بچھانے، بڑھانے، بچھونا لپیٹنے، بچھانے، تالا کھولنے، لگانے، تیل ڈالنے، عطر لگانے، بیان کرنے، نعت شریف سنانے، جوتا پہننے، امامہ سجانے، دروازہ کھولنے، دروازہ بند فرمانے، الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے۔ اور میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے نہ صرف خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، بلکہ اپنے بچوں کی مدنی تربیت کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھیں کہ انہیں ٹاٹا پاپا سکھانے کی بجائے ابتدائی سے اللہ 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 کہنا سکھائیں، اللہ عز و جل کا نام لینا سکھائیں، ان سے کھیلتے ہوئے بھی سکھانے کی نیت سے ان کے سامنے بار بار اللہ اللہ کرتے رہیں۔ آپ امیر علیہ سنت کو دیکھتے ہیں مدنی چینل پہ، بچوں کے ساتھ امیر علیہ سنت کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ، کوئی چیز پکڑانی ہے اللہ اللہ بولو، مکہ مدینہ، اچھی باتیں سکھائی جائیں نا، پہلے کلام میں اللہ، پھر اس کے بعد دیگر مقدس چیزیں سکھائی جائیں، مقدس نام سکھائے جائیں، تو یوں بچوں کی تربیت بھی ہو، ان کے بچپن کو ستھرا کرو۔ بعض ہم عادتیں کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سنور جائے گا، تو یہ عادتیں بعض پختہ ہو جائیں گی۔ بچپن میں ہی ان کو جھوٹ کی عادت ڈال دی، خود ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے۔ عجیب ہمارا حال ہے، بچے کو جھوٹ سے روکنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولو گے تو کالا کوا کاٹ لے گا، جھوٹ بولو گے تو کالی بلی کاٹ لے گی، جھوٹ بولو گے زبان کالی ہو جائے گی۔ جھوٹ سے روکنے کے لیے جھوٹ بول رہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کریں، اچھے اخلاق، اچھے انداز، اچھے کردار۔ بعض چیزیں بتا کے سمجھائی جاتی ہیں، بعض چیزیں دکھا کے سمجھائی جاتی ہیں۔ بیہیویئر، ایٹیچیوڈ، بچوں کو مینر سکھائے جائیں۔ اپنے گھر کا ماحول، اچھا ماحول، مدنی ماحول رکھیں گے نا، گھر میں مدنی چینل چلے گا نا، تو انشاءاللہ عز و جل مدنی رنگ بچوں پہ بھی چڑھتا چلا جائے گا۔ اور ان کو طرح طرح کے کارٹونوں سے، فلموں، ڈراموں، گانے باجے کی آوازوں سے بچاؤ، ان کو بے حیائی اور برائی کی باتوں سے بچاؤ، بچپن سے ان کی اچھی تربیت کی جائے، ہر معاملے میں ان کو اچھے اوصاف اپنانے کی، اچھا کردار، اچھا اخلاق اپنانے کا درس دیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی ہے اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ تو اپنے بچوں، بچیوں، مدنی منوں، مدنی منیوں کی تربیت کیسے کریں، اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب تربیت اولاد، اس کا مطالعہ کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنی بھی تربیت اور اپنے گھر والوں کی تربیت، بچوں کی تربیت کا ذہن ملتا ہے۔ اب اپنے مدنی کاموں میں دیکھیں تو ایک ہمارا مدنی کام مسجد درس ہے، تو مسجد درس میں اچھے اخلاق، اچھے کردار، سنتوں برات جو ہے وہ درس جو ہوتا ہے، اس سے بھلائی کی باتیں سیکھنے اس کا ذہن ملتا ہے، اور بھلائی کی باتیں سیکھنے سکھانے والوں کے لیے تو بشارت بھی ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ بھلائی کی باتیں
خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو. اب مسجد درس بھی ایک بھلائی کی باتیں سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل بھلائی کی باتیں سیکھنے سکھانے کا ذہن بھی بنتا رہے گا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں اپنے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی باتیں بتا رہا تھا. حضور پر نور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ مل کر بکریاں چرایا کرتے تھے. آپ کے رضاعی بھائی ایک دن اپنی والدہ سے عرض کرنے لگے، امی جان میرا حجازی بھائی جب کبھی کسی خشک وادی میں قدم رکھتا ہے، سنے تو اس وادی کی تازگی و ہریالی لوٹ آتی ہے. جب بکریوں کو پانی پلانے کی خاطر کنویں کے قریب آتے ہیں تو پانی خود بخود کنویں کے منہ تک بلند ہو جاتا ہے. جب سوتے ہیں تو اس کے پاس درندے یہ جنگلی شیر وغیرہ درندے آتے اور قدم بوسی کرتے ہیں. اور جب کبھی دھوپ میں سو جائے تو بادل آ کر سورج کی تپش میں اس پر سایہ کرتا ہے. یہ سن کر حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے اپنے بھائی کا خیال رکھنا. ذوق نعت میں برادر اعلی حضرت کیا کہتے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے. تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے. اور برکت کا کیا کہنا، جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا اور آپ ابو طالب کے گھر آئے تو اس کا گھر برکتوں والا ہو گیا. وہ گھر برکتوں والا ہو گیا. چنانچہ آپ کے چچا کا بیان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جب بھی میرے بچے کھانا کھاتے تو سیر نہ ہوتے، لیکن جب سے حضور علیہ السلام ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو سارے بچے شکم سیر ہو جایا کرتے. اس لیے جب کبھی میرے بچے کھانا کھانے لگتے یا میں اپنے بچوں کو کھانا دینا چاہتا تو کہتا، رک جاؤ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دو، پھر کھانا شروع کرنا. اور اسی طرح جب بھی دودھ پلانا ہوتا بچوں کو تو پہلے حضور کو پلاتے پھر اپنے بچوں کو دیتے. اور اس کے بیٹوں میں سے پہلے کوئی پی لیتا وہ سارا برتن اکیلا ہی ختم کر دیتا. یہ دیکھ کر آپ کے چچا نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری برکتوں کا کیا کہنا. آئے تمہاری برکتوں کا ہم بھی طلبگار ہیں آقا، آپ کے سونے سونے قدم لگ جائیں، آپ کی میٹھی نظر ہو جائے. سونیا تیری برکتوں کا کیا کہنا. اور یمن کا سفر جب آپ نے 10 سال کی عمر مبارک میں کیا تھا تو آپ اپنے چچا کے ہمراہ یمن کے سفر پر چلے. وہ ایک وادی سے گزرے جس میں ایک نر اونٹ تھا جو لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا. جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا، اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا. وہ اونٹ لوگوں کو روکے ہوا تھا لیکن آپ کو دیکھا تو زمین پر بیٹھ کے اپنا سینہ زمین سے رگڑنے لگا. تو آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہوئے. جب وادی پار کر لی تو اس کو چھوڑ دیا. جب سفر سے لوٹے تو دیکھا وادی پانی سے بھری ہوئی ہے، پانی وادی میں. سب قافلے والے رک گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ، 10 سال کی عمر ہے، میرے پیچھے آ جاؤ. آپ اس وادی کے اندر تشریف لے گئے اور سب قریش آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. اللہ نے پانی خشک فرما دیا. جب وہ لوگ مکہ واپس آئے تو سب کو یہ واقعہ سنایا، جسے سن کر انہوں نے کہا اس بچے کی شان بڑی نرالی ہے. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری. فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، تو ہی ہے ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری.
اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں کی طرح بالکل نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص انعامات و اکرامات سے نوازا تھا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب شان و عظمت بیان کریں، نہ صرف آپ سے بلکہ آپ کی ذات مقدسہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کریں، نیز آپ کی شان میں بے ادبیاں کرنے والوں کی صحبت سے دور رہیں، اور اس مقصد کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ اس مدنی ماحول کی وابستگی کی برکت سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہر شعبے میں ہمیں موقع تو فراہم کر رہا ہے وابستگی کے۔ دار المدینہ کیا، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، شعبہ تعلیم، تو آئی ٹی کا شعبہ دیکھیں اب کمپیوٹر سے وابستہ ہیں، آئی ٹی کا شعبہ دعوت اسلامی www.dawatIslami.net کے ذریعے کتنا تبلیغ قرآن و سنت کا کام ہمارا آئی ٹی کا شعبہ بھی کر رہا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں تک درست اسلامی تعلیمات پہنچانا اور انہیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا مدنی ذہن دینا، اس کے لیے باقاعدہ مجلس بنائی گئی، مجلس آئی ٹی۔ اس کے کارناموں میں ایک کارنامہ آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تحریر کردہ فتاوی جات کے مجموعہ بنام فتاوی رضویہ، جس کی کم و بیش 30 جلدیں ہیں، 22,000 سے زیادہ صفحات ہیں، یہ فتاوی رضویہ اور شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان کو سافٹ ویئر کی شکل میں پیش کرنا، یہ مجلس آئی ٹی کا جو ہے وہ صد لائق تحسین کارنامہ ہے۔ اور اس مجلس نے مجلس توقید کے تعاون سے ایک ایسا سافٹ ویئر متعارف کروایا جو کمپیوٹر وغیرہ پر نمازوں کے درست اوقات کی نشاندہی کرنے میں بے حد مفید ہے۔ اور المدینہ لائبریری ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے 200 سے زیادہ کتب کا بآسانی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور میرے میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک بچپن اس شان والا ہے کہ ایک بار عرب میں انتہائی سخت قحط پڑ گیا۔ ان میں سے ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکے والوں سے کہا، مکے والوں، ہمارے اندر ابو طالب ہے نا، جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے ابو طالب قحط کی آگ نے سارے عرب کو جلا کر رکھ دیا، جانور گھاس پانی کے لیے ترس گئے، انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے، ہر طرف بربادی و ویرانی کا دورہ ہے، اب بارش کے لیے دعا کریں۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے، آئے ہائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا، بارش کی دعا مانگنے لگے۔ درمیان دعا اللہ اللہ میرے محبوب نے انگلی اٹھا دی، آئے ہائے آئے ہائے، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً اس زور کا بارانہ رحمت برسا کہ عرب کی ساری زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں میدانوں میں ہر طرف پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، قحط دور ہو گیا، سارا عرب خوشحال اور نحال ہو گیا۔ پھر آپ کے چچا نے اپنے طویل قصیدے میں جس کو حضور کی تعریف میں لکھا تھا، اس میں اس واقعہ کو ایک شعر میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے کہ حضور ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ اعلیٰ حضرت بولے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ اور یہ بھی پتا چلا اس واقعے سے کہ جب مصیبت و پریشانی آ جائے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں نیکوں کے وسیلے سے دعا مانگنا نہ صرف جائز بلکہ دعا کی قبولیت کا سبب بھی ہے۔ اور یہ وسیلے سے دعا مانگنا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھائی تھی ایک صحابی کو جو نابینا صحابی تھے۔ انہوں نے عرض کیا آقا اللہ سے دعا کیجئے مجھے عافیت دے، فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں چاہے تو صبر کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور دعا فرما دے، انہیں حکم دیا وضو کرو، اچھا وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو،
یہ دعا پڑھو. بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ دعا موجود ہے کچھ الفاظ کے ساتھ. اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک و اتوسل و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمہ یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی. یعنی اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وسیلہ تلاش کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو نبی رحمت ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو. الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. جب وہ صحابی جو نابینا تھے، نابینا آئے تھے، یہ وسیلے والی دعا پڑھ کے اٹھ کر چلے. حضرت عثمان بن حنیف جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے گویا کبھی نابینا تھے ہی نہیں. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیاروں کے وسیلے سے دعا مانگنا، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرنا، اللہ کے پیارے محبوب، انبیاء، پھر اولیاء، صحابہ، اہل بیت، غوث پاک، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں ہم نے جو کچھ روایات اور واقعات سنے ان کا خلاصہ کچھ یوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام رضائی ماؤں کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی. آپ کی برکت سے حلیمہ سعدیہ کا خچر توانا، ان کے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے. 9 ماہ کی عمر میں آپ نے فصیح کلام کیا، 10 ماہ میں تیر اندازی کی، بچپن میں چاند سے باتیں کرتے. آپ دیگر بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے نہ گریہ زاری فرماتے. آپ نے کلام کی ابتدا اللہ کے ذکر سے فرمائی. بچپن میں بکریاں حلیمہ سعدیہ کی لے کے چلتے تو جس چراگاہ میں جاتے چراگاہ ہری بھری ہو جاتی، جس کنویں کے پاس جاتے پانی کنارے پر آ جاتا. کبھی دھوپ میں بیٹھتے تو بادل سایہ کرتا، درخت کے سائے میں بیٹھتے تو سورج جدھر بھی ہوتا درخت کا سایہ آپ کے اوپر ہی رہا کرتا تھا. اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انگلی اٹھا دیں تو شدت کے قحط میں بادل آ کے برسنے لگ جاتے. میرے محبوب کے قدموں میں جانور سجدے کرتے، درندے آپ کے قدم چوما کرتے. اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کا بچپن بے مثل و بے مثال. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے بچپن کو یاد کر کے برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا کہتے ہیں ان کا بچپن بھی ہے جہاں پرور، ان کا بچپن بھی ہے جہاں پرور، وہ تو جب بھی تھے پالنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا صدقہ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی کرنے کی سوچ عطا فرمائے. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ہاتھ ملانے کی کچھ سنتیں اور آداب آج امیر علیہ سنت کے رسالے 101 مدنی پھول سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. فرمایا جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے. رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجیے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں. ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا پڑھ لیجیے یغفر اللہ لنا ولکم. دو مسلمان ہاتھ ملانے کے درمیان جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی. ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ.
دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں، مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں۔ ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے۔ اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اسے ہاتھ ملانا جائز نہیں، بلکہ اگر دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت اور سنت اور آداب ہدیۃً طلب کیجئے مکتبۃ المدینہ سے، اس کا مطالعہ بھی فرمائیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔